السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنے بچے کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خوش رہنا ضروری ہے، لیکن آپ خود نہیں جانتے کہ خوش رہنا کیسے ہے۔ آپ کے گھر میں ہر روز تناؤ، غصہ، خوف جیسے ماحول ہو تو اور آپ کے بچے پر وہی ظاہر ہو رہے ہو تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کا بچہ وہی سیکھے گا۔ اگر آپ واقعی اپنے بچے کی اچھی پرورش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ایک محبت کرنے والا، خوش مزاج اور پرامن انسان بننے اور خود کو تبدیل کریں۔ اگر آپ خود کو تبدیل کرنے کے قاصر ہیں تو آپ کے پاس اپنے بچے کی پرورش کا سوال ہی کہاں ہے، یعنی بچوں کی پرورش میں آسانی ہوگی۔ والدین کے رویے کا بچے پر اثر۔ بچے نرم دل ہوتے ہیں اور ان کی پرورش میں کہی گئی باتیں ان کی شخصیت پر گہرے اثر مرتب کرتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے قول اور فعل میں محتاط رہیں۔ بچوں کی پرورش ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ خوشحال اور اعتماد بنے، لیکن کئی بار جانے انجانے میں کہی گئی باتیں ان کے نازک دل کو گہرا چوٹ پہنچا سکتی ہے۔ ایسی باتیں نہ صرف ان کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے بلکہ ان کی عزت نفس پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ کئی بار والدین اپنے بچوں کو کچھ کہنے سے پہلے نہیں سوچتے اور انہیں بچہ سمجھ کر کچھ بھی کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ بچوں کے سامنے کون سی باتیں نہیں کہنی چاہیے اور ان باتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، نیور ٹاک ٹو چلڈرن لائک دس۔ بچوں سے اس طرح کی باتیں بالکل نہ کریں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب بچے کسی کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو بعض والدین غصے میں یہ کہتے ہیں۔ اس جملے سے بچے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بیکار ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچے کو حوصلہ افزائی کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی تعریف کریں اور اس ناکامی کو ایک سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ پوائنٹ نمبر 2، لرن فرام یور سبلنگ، یعنی اپنے بھائی بہنوں سے سیکھو۔ موازنہ بچے کے ذہن پر بہت منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس سے بچے میں احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے اور بھائی بہن کے درمیان فاصلے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ہر بچے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے، ان کی خوبیوں کو پہچانیں اور انہیں اپنے طریقے سے چھوٹے چھوٹے فیصلہ کرنے کا موقع دیں۔ پوائنٹ نمبر 3، یو آلویز کاز ٹربل۔ یہ جملہ بولنا بالکل غلط ہوگا کہ آپ ہمیشہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ بچوں کو بار بار یہ بات بتانا کہ وہ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو ایک پرابلم کے طور پر دیکھنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، جس سے ان کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ انہیں مسلسل الزام لگانے کے بجائے غلطیوں کو درست کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ پوائنٹ نمبر 4، آرنٹ یو ashamed۔ بچوں کو یہ کہنا کیا تمہیں شرم نہیں آتی، یہ جملہ بچوں کے سرعام تذلیل کرتا ہے اور ان کی شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ ان کی شخصیت کو دبا سکتا ہے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو اسے نجی طور پر سمجھائیں، عوام میں ڈانٹ ڈپٹ سے گریز کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، آئی ڈیڈ ایوری تھنگ فار یو اسٹل یو۔ یہ جملہ کہنا میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا پھر بھی تم ایسے ہو، بچوں پر جذباتی بلیک میلنگ کا طریقہ بچوں کو مجرم محسوس کرا سکتا ہے، جس سے ان کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ والدین اس طرح سے بچے سے اپنی توجہ حاصل نہ کریں بلکہ انہیں احساس دلائیں کہ آپ ان سے بنا کسی لالچ کے آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، گرو اپ۔ بچوں سے یہ کہنا اب تم بڑے ہو جاؤ، ایسی حرکتیں نہ کرو، تم بڑے ہو گئے ہو، سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ کئی بار والدین اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے جذبات کو نظر انداز کر کے یہ کہتے ہیں۔ اس سے بچوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ان کے جذبات غیر اہم ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے جذبات کو سمجھیں اور اسے اظہار کرنے کا موقع دیں۔